नाजरीन, आप तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। नाजरीन, अफ़गानिस्तान से बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं और उनमें से बड़ा मुश्किल होता है कि जो टॉप स्टोरीज़ होती हों वो आपके लिए लेकर आऊँ। तो इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है, बहुत कशीदा है, ख़ास तौर पर जो कल धमाके हुए काबुल एयरपोर्ट पर, उसके बाद तालिबान के लिए बड़ी मुश्किलात हैं उनकी हुकूमत साजी के हवाले से। और जो कन्फ्रंटेशन का मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अमेरिका और तालिबान के दरमियान, जिसको चाइना की मीडिया एजेंसीज़ ने, रशिया की मीडिया एजेंसीज़ ने और दीगर आलमी मीडिया एजेंसीज़ ने रिपोर्ट किया कि किस तरह तालिबान और चाइना जो है वो तालिबान और अमेरिका जो है वो आमने सामने आ सकते हैं। और अभी लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि जो बाइडन ने बाकायदा तौर पर ऑर्डर कर दिया है दाइश के ठिकानों पर स्ट्राइक करने के लिए, जिसको ज़ाहिरी तौर पर तालिबान मज़ामत करेंगे। लेकिन नाजरीन, इसी के साथ साथ जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि जो अमेरिका है वो खुलकर जो पंजशेर में कुछ ग्रोह बैठे हुए हैं उनकी हिमायत में सामने आ गया। जी हाँ, इससे पहले मैं आपको रिपोर्ट करता रहा हूं कि पंजशेर में किस तरह से इंडिया अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को सपोर्ट कर रहा है और किस तरह से इंडियन मीडिया उनकी सपोर्ट में और उनको एक हीरो के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन इस सारे मामले पर अमेरिका अब तक खामोश था, लेकिन अब अमेरिका ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और बाकायदा तौर पर खुलकर सामने आ गया है और उनको बाकायदा तौर पर सपोर्ट करने की बात कर रहा है। क्या हुआ है ये आपके सामने रखूंगा, मुख्तलिफ इदारों की खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि जो ऑथेंटिसिटी है वो उसमें हो सके। और इसके अलावा अभी इतलात ये आ रही हैं, ताज़ा तरीन इतलात, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से चंद मिनट पहले की ये इतलात मुझ तक पहुँची हैं कि पंजशेर में एक झड़प हो रही है। वहाँ पर जो बॉर्डर है दो सूबों के दरमियान, पंजशेर के साथ जो सूबा है उस बॉर्डर पर झड़पें हो रही हैं मिलिशिया और तालिबान के दरमियान। वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको जो रिकग्नाइज का मामला है अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद का, वो आपके सामने रखता हूँ। दरअसल ये दो सेनेटर्स हैं और बड़े वहाँ के अहम सेनेटर्स हैं अमेरिकी कांग्रेस के, जिनके नाम हैं लिंडसे ग्राहम और माइक वॉल्टर्स। इन्होंने अमरुल्लाह सालेह के साथ बात की है, काफ़ी देर इन दोनों की बातचीत होती रही अमरुल्लाह सालेह के साथ, और उसके बाद इन्होंने बाकायदा तौर पर ये मामला कांग्रेस में उठाया है और उसमें इन्होंने कहा है कि उसमें इन्होंने कहा है कि पंजशेर में जो मज़ाहमती महाज है, जो मज़ाहमती ग्रुप है, यानी अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद का, उनकी हुकूमत को जायज़ तस्लीम किया जाए। ये उन्होंने जो बाइडन से मुतालबा किया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अफ़गान आइन अभी तक नाफिज है और तालिबान के इक़्तिदार पर कब्ज़ा गैर कानूनी करार दिया जाए। ये अफ़गान उर्दू की खबर भी आप देख रहे होंगे। यानी उन्होंने मुतालबा किया है कि जो अमरुल्लाह सालेह की वहाँ पर हुकूमत है उसको जायज़ तस्लीम किया जाए, पंजशेर में जो बैठे हैं वो उस हुकूमत को जायज़ तस्लीम किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक कहा है कि तालिबान की हुकूमत को एक इल्लिजिटिमेट हुकूमत माना जाए, बल्कि उन्हें फ़ौरन टेररिस्ट के तौर पर भी उन्हें रिकग्नाइज़ किया जाए, यानी उन्हें आलमी दहशतगर्द माना जाए और उनकी हुकूमत को किसी तौर तस्लीम नहीं किया जाए, बल्कि अमरुल्लाह सालेह की हुकूमत को जो है वो जायज़ तस्लीम किया जाए। अब इस हवाले से आपको वो ट्वीट भी याद होगा जो अमरुल्लाह सालेह ने किया था और उसमें कहा था कि अशरफ गनी के यहाँ से जाने के बाद आइन के मुताबिक जो मैं यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ और तमाम इख्तियार मेरे पास हैं, इसलिए आलमी जो ताकतें हैं वो मुझे रिकग्नाइज करें और मुझे बतौर सदर यहाँ पे माने। इस हवाले से आलमी दुनिया तो बहुत खामोश थी और ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला था। इंडिया से रिस्पांस मिल रहा था। अहमद मसूद जो हैं वो आलमी जो इदारे हैं उनमें आर्टिकल्स लिख रहे थे और ये बात कर रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए, हमारी हुकूमत को यहाँ पर हमारी जो रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट किया जाए, हमें फ़ंड किया जाए। लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो अमेरिका है वो खुलकर इनकी सपोर्ट में सामने आ गया। इसके अलावा एक और ख़बर जो दी हिल की है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, द रिपब्लिकन्स कॉल ऑन बाइडन टू रिकॉग्नाइज ऑपोजिशन ग्रुप इन अफगानिस्तान। तो द हिल उनका एक बड़ा मोतबर इदारा है, उसने भी ये रिपोर्ट किया है और मजीद इन सेनेटर्स ने क्या कहा है वो भी मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ। दीज लीडर्स चूज टू, ये दो सेंटर्स कहते हैं कि दीज लीडर्स यानी अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की बात कर रहा है, चूज टू स्टे एंड फाइट फॉर द फ्रीडम्स ऑफ द अफगान पीपल एंड अपोज एक्सट्रीमिज्म। दे हैव एस्टेब्लिश्ड अ सेफ हेवन इन द पंजशेर वैली फॉर
Americans left behind. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں بہادروں نے جو ہے مزاحمتی وہاں پر مہم کو آگے بڑھایا اور ہمارے جو امریکنز ہیں ان کو بھی وہاں پر ایک محفوظ پناہ گاہ دی ہے. اس کے علاوہ our allies and those seeking freedom from Afghan Taliban rule, they will also be on the front lines in the fight against global Islamic extremism, which will continue to plot attacks against the West and the wake of our withdrawal from the region. We call on President Joe Biden to designate the Afghan Taliban as a foreign terrorist organization. And we urge him to publicly support congressional efforts to stand with our friends in the Panjshir Valley. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ پنشیر ویلی میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, طالبان کو ایک عالمی دہشت گرد بتانا چاہیے, ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے تاکہ ان کی حکومت کو کسی طور پر تسلیم نہ کیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ جو ہے ان کے 9 بلین کے جو فورن ایسٹس ہیں ان کو بھی یہ فروز کر چکا ہے. تو یہ اس وقت میرے خیال سے طالبان کے لیے ایک بہت ہی مشکل والی صورتحال ہے. اور یہ کانگریس جو ہے اسے پاکستان کی پارلیمنٹ نہ سمجھے کہ جس میں ایک بات ہو جاتی ہے اور اس کو اگنور کیا جاتا ہے. وہاں پر ہر پارلیمنٹیرین کی, ہر ممبر کی جو اوپینین ہوتی ہے, جو رائے ہوتی ہے, اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو بڑا اس کا کیا جاتا ہے, ان کو اس کے اوپر کنسرن شو کیا جاتا ہے. اور تو اگر یہ دو بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اگر جو بائیڈن اس کو مان لیتا ہے ان کی اس تجویز کو اور فورن ٹیررسٹ اگر کر دیتا ہے ریکگنائز امریکہ طالبان کو, تو یہ طالبان کے لیے بڑی مشکل ہونے والی ہے. اور اگر امراللہ صالح کو یہ امریکہ کی حکومت جائز حکومت تسلیم کر لیتی ہے اور اسے ایکٹنگ پریزیڈنٹ مان لیتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جیسا طالبان کوشش کر رہے تھے کہ فوراً انہیں ریکگنیشن ملے, انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے طالبان کو, تو یہ اس حوالے سے ایک بڑی مشکل ہونے والی ہے طالبان کے لیے. اور اس میں انڈیا تو اب بہت خوش ہو رہا ہے, انڈین میڈیا اس کو بہت زیادہ رپورٹ کر رہا ہے کیونکہ انڈیا جو چاہ رہا تھا اب کسی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ طالبان اس پر کس طرح سے کرتے ہیں, کیونکہ یہ ان کے لیے بہت ہی ایک افسوسناک خبر ہے. ابھی تک وہ حکومت سازی کے لیے کوششیں کر رہے تھے لیکن اسی دوران ایک کے بعد ایک مشکل ان پر آتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اب میں پنجشیر ویلی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک نتیق ملک زادہ ہیں, وہاں کے جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے یہ خبر دی ہے ابھی چند منٹ پہلے. سورسز Heavy clash is going on between the resistance forces and the Taliban in Kapisa province. Kapisa is the neighborhood of Panjshir. یعنی یہ انہوں نے خبر دی ہے ابھی کچھ منٹ پہلے کہ ہیوی کلیش ہو رہا ہے طالبان اور ریزسٹنس فورسز کے درمیان اس بارڈر پر جو کہ پنجشیر اور جو ساتھ والا پروونس ہے وہاں پر ہے. ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک سیز فائر معاہدہ ہوا تھا, وہ کوئی ریٹن معاہدہ نہیں تھا لیکن زبانی کلامی بات ہوئی تھی اور احمد مسعود اس بات پر مانے تھے کہ سیز فائر ہم ہوگا, ہم ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے اور دونوں طرف سے گولی نہیں چلے گی. لیکن وہ ایک کوئی ریٹن معاہدہ نہیں تھا. اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ معاہدوں سے بھاگنے میں یا اپنی زبان سے بھاگنے میں یہ کتنے شیر ہوتے ہیں اور انہیں کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ اپنی باتوں سے پھر جائیں. تو یہ ایک اب چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ دونوں فورسز کے درمیان اٹیک ہو رہے ہیں. ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طالبان نے پورا گھیرے میں لے رکھا ہوا ہے پنجشیر ویلی کو. ابھی جب یہ اٹیک ہوئے تھے تو تھوڑی ارریلیونٹ ہو گئی تھی پنجشیر ویلی, زیادہ اس کے حوالے سے خبریں نہیں آ رہی تھیں. لیکن اب اس دوران ان دھماکوں کے بعد جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ادھر طالبان کے جنگجو اور اس ملیشیا کے درمیان بھی لڑائی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ریزسٹنس فورسز جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم پنجشیر ویلی سے باہر نکل کر بھی جو ساتھ والے صوبے ہیں وہاں پر جائیں اور وہاں کی جو ڈسٹرکٹس ہیں یا پورا صوبہ ہے اس پر کسی طرح سے قبضہ کریں. انہوں نے 3 اضلاع پر قبضہ کیا بھی تھا لیکن پھر طالبان نے اس کو چھڑوا لیا. لیکن اب پھر یہ چاہ رہے ہوں گے کہ جو ہے وہ دوبارہ سے ہم باہر نکلیں اور ساتھ جا کے جو ہے وہاں پر قبضہ کریں. اسی دوران پھر طالبان کی ان کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہوگی کیونکہ طالبان کو ابھی تک ان کے سربراہ کی جانب سے کسی قسم کا آرڈر نہیں ملا تھا کہ وہ جائیں اور اندر اٹیک کریں. ظاہری طور پر وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, جس کو روکنے کے لیے طالبان نے ان پر جوابی وار کیا ہوگا. اور یہ ان کی طرف سے احمد مسعود اور امراللہ صالح کی وجہ سے کی طرف سے یہ واضح اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے, اس وعدے کی خلاف ورزی ہے جو انہوں نے کل پرسوں ہی
کیا ہے طالبان کے ساتھ اور اس بات پر مادہ ہوئے تھے کہ ہمیں سیز فائر کرنا ہے، ہم نے جنگ نہیں کرنی، تو یہ اب اس کے امراللہ صالح اور احمد مسعود کی جانب سے واضح طور پر جو ہے وہ وعدہ خلافی کی جا رہی ہے، جو کہ ظاہری طور پر اب یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ خون ریزی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے خون بہے، اور یہ جو بھارت نواز دو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں ان کے ارادے اب سب کے سامنے آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور یہ جو امریکہ اب بات کر رہا ہے ان دونوں کو ریکگنائز کرنے کی، تو اس کے پیچھے اب دنیا کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون امن چاہ رہا ہے اور کون جنگ چاہ رہا ہے، کون خون ریزی چاہ رہا ہے، اور جو خون ریزی چاہ رہے ہیں امریکہ اب ان کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ خوفناک صورتحال ہوگی۔ تو یہ ناظرین کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں، اس کے علاوہ اور میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتانی ہیں۔ کچھ ان کے جو طالبان ہیں وہ کابل ایئرپورٹ میں داخل ہو چکے ہیں، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، اور ایک میں ریسرچ بیس ویڈیو لے کر آ رہا ہوں، میری ٹیم اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ ISIS کا جو لنک ہے اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ، اس وقت میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا جو ہے وہ بڑا پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ جی یہ داعش کا جو لنک ہے، اس کے کمانڈر جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں۔ وہ ثبوت بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ کس طرح سے یہ جو داعش ہے اس کے جو لنکس ہیں وہ کیرالہ سے ملتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ رابطہ بنا رہے اور ایک ہمیں موٹیویشن بھی ملتی ہے جب آپ ہمارے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔